لیکچر نمبر 237 30 اور 7 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طائف ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم اس کے آخری مرحلے بیان کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے کچھ واقعات ہیں ضمناً وہ بیان ہم کر رہے ہیں۔ 9 ہجری شروع ہو چکا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 150 انصاری صحابہ پر ایک جنگی دستہ فلس کی طرف جو ہے نا روانہ کیا، اور اس دستے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی انصار جو ہے نا کوئی مہاجر نہیں تھا، سب انصاری تھے۔ 50 جو ہے نا گھوڑے اور اونٹ تھے، تو تعداد کتنی 150۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے اونٹوں پر سفر کیا اور گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے بس ساتھ ساتھ ہی چلایا، بوجھ نہیں ان پر ڈالا۔ آپ نے ہدایات دی کہ بھی جب جاؤ تو ایک ہی بار حملہ کرنا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ قیادت کر رہے تھے، وہی سپہ سالار تھے سریہ کے، تو وہ جو ہے جا رہے تھے، تو انہوں نے نا جھنڈے ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کمانیں بھی دی جاتی ہیں دائیں بائیں، تو سیاہ جھنڈا تھا، تو وہ آپ نے حضرت علی نے سہل کو دیا اور سفید جھنڈا جبار کو دیا۔ تو یہ لشکر جو ہے نا بنو اسد کے جو نا رہبر تھا ایک، یعنی کہ گائیڈ بھی لے لیتے تھے نا، رہنما، تو حریث کو نا اپنا گائیڈ رہنما راستہ بتانے والا ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اچھا، یہ نا فید کے راستے پر چلتا رہا حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا، حریث جو رہنمائی کر رہا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہاں سے نا ایک دن کا سفر رہ گیا، یعنی کہ جو بنو حاتم تھا نا، وہ عدی بن حاتم والا نہیں، وہ واقعہ آئے گا۔ تو بنو حاتم کے یہاں قبیلہ طے، حاتم تائی قبیلہ طے کا جو ہے نا ان پر حملہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہم نا قبیلہ طے والوں کے چرواہے اور ارد گرد کے مویشی پکڑ لیں گے یا لوگوں کو پکڑ لیں گے، لیکن بقیہ قبیلہ خبردار ہو کر اپنا دفاع کر لے گا اور ہمارا اصل مقصد پورا نہیں ہوگا، مطلب کچھ لوگ ہاتھ آئیں گے کچھ لوگ نہیں۔ اس لیے میرا کہتا ہے، اس نے کہا میرا یہی مشورہ ہے، حیرس نے کہا کہ رک جاؤ اور شام کو سفر شروع کریں گے اور صبح کی دھند میں ان کو جا ملیں گے اور زبردست ہلہ بول کر ان کا کام تمام کر دیں گے۔ صحابہ کرام کو یہ مشورہ جو ہے وہ پسند آیا، لہٰذا امیر محترم کے حکم سے پڑاؤ کیا گیا، یعنی کہ حضرت علی کے کہنے پر۔ تو رک جو جانا تھا تاکہ صبح حملہ کرے، تو انہوں نے پھر نہ اپنے کھانا کھایا تیار کر کے ادھر بیٹھ کر، تو سب نے خود بھی کھایا، کھانا کھلایا بھی گیا اور اونٹوں کو چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، اور مزید ارد گرد کی جاسوسی کے لیے نا ابو قتادہ اور ابو نائلہ کو گھوڑوں پر سوار کر کے بھیجا، 2 صحابہ کو، کیونکہ جاسوسی بہت لازمی ہوتی ہے، اچانک حملہ ہو جائے۔ تو وہ نہ اپنے ارد گرد چکر لگاتے رہے، انہیں نہ ایک سیاہ فام غلام جو ہے نظر آیا،
تو دونوں نے ان کو پکڑ لیا اور تفتیش شروع کر دی. اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے کسی کام سے آیا ہوں. تو انہیں شک ہوا کہ بھی ادھر کیا کام ہے سیاہ فام کا. انہیں گرفتار کر کے حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا. انہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کون ہو اور اس علاقے میں کیسے آئے ہو؟ غلام بولا میں اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے آیا ہوں. جب اس نے مکمل جواب دینے سے گریز کیا اور کوئی اہم یا مفید خبر دینے سے انکار کر دیا تو پھر اس پر سختی بھی کی گئی کہ دشمن کا تم جاسوس تو نہیں ہے یہ. اب جب سختی کی گئی تو اس نے اپنا راز اگل دیا. اس نے کہا میں نا بنو نہبان کے ایک شخص کا غلام، انہوں نے مجھے اس علاقے میں بھیجا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھڑ سوار نظر آئیں گھوڑا سوار تو آ کر انہیں اطلاع دے. پھر میں نے سوچا کہ ادھوری معلومات کیوں لے کر جاؤں، تو میں نے کہا پوری معلومات لے کر جاؤں. تو اس لیے میں ارد گرد گھوم رہا تھا تاکہ تمہارے گھوڑے، تمہارے اونٹ، تمہاری تعداد سب کی معلومات لے کر میں واپس جاؤں. لیکن تمہارے جو پہرے دار تھے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. حضرت علی نے فرمایا سچ بتاؤ تمہارا جو قبیلہ ہے، قبیلہ طے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہاں سے نا قبیلے کی ابتدائی جو بستیاں ہیں وہ ایک رات کی مسافت پر ہے. اگر تم گھوڑوں پر جاؤ تو صبح سویرے انہیں جا ملو گے اور ان کی مرکزی آبادی میں تم دوپہر تک پہنچ سکتے ہو. یعنی کہ ابتدائی بستیاں صبح اور دوپہر کے وقت ان کے اندرون پہنچ جاؤ گے. حضرت علی نے پھر مجلس شورا بلا لی. 150 افراد تھے یہ جو جنگ کے لیے آپ نے بھیجے تھے قبیلہ طے کو پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے پھر معلومات کی روشنی میں کیا فیصلہ کیا جائے. جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کے وقت سفر کرتے ہیں اور صبح سویرے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس سیاہ فام غلام کو یہ جو جاسوسی کر رہا تھا اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اور جو گائیڈ تھا رہبر حریث ان کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں. وہ بعد میں ہمیں آ کر آپ ملے کیونکہ ان کو تو راہوں کا پتہ ہے، تو وہ تو گائیڈ کر رہے تھے ہمیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں یہی بہترین رائے ہے کہ بھی رات کو چلا جائے، صبح ان پر حملہ کر دیا جائے. چنانچہ نا سیاہ جو غلام تھا جو جاسوسی کرنے آیا تھا ان کے بھی ہاتھ پاؤں جکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا. مجاہدین باری باری اسے اپنی سواری پر بٹھا کر نہ چلتے رہے. جب کافی رات گزر گئی اور بہت سا فاصلہ بھی طے ہو گیا تو صبح تک پہنچنا تھا ادھر مقام پر. تو غلام نے کہا ایسا لگتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں. کیونکہ حدیث کو تو پیچھے چھوڑ آئے تھے نا جنہوں نے رہنمائی کرنی تھی، اصل راستہ پیچھے رہ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں، تم ہمیں درست راستے تک لے چلو. 1 میل یا ان سے زیادہ واپس آنے پر وہ پھر بولا کہ ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں. دوسری مرتبہ بھی اس نے یہی بات کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تم تو پھر مجھے ہمیں دھوکہ دے رہے ہو مسلسل، کیا ہم ادھر تمہارے قبیلے تک پہنچ نہ پائیں.
انہوں نے کہا اس کو نیچے اتارو غلام کو. اس کو نیچے اتارا گیا. کہا یہاں تو یہ صحیح رہنمائی کرے ورنہ اس کی گردن اڑا دو. چنانچہ صحابہ نے اس کے سر پر نا تلواریں رکھی. جب تلواریں رکھی تو وہ بول اٹھا کہ اگر میں سچ بولوں تو تم مجھے معاف کر دو گے؟ صحابہ نے کہا ہاں، اگر تم سچ سچ بات کرو گے تو ہم تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے. اس نے کہا دراصل میں نے یہ کاروائی اس لیے کی ہے کہ میرے قبیلے کے مجھ پر احسانات ہیں. اب مجھے شرم آئی کہ میں غداری کروں بغیر کوئی دکھ اٹھائے. اب تو تم نے میرے سر پر تلواریں رکھ دی ہیں نا، تو اب میرے لیے عذر ہو گیا کہ بھی میری جان جا رہی تھی تو میں نے راز اکل دیا. مجھے کوئی دکھ پہنچا نہیں تو میں ویسے راز اکل دوں. دیکھو جاسوس کہہ رہا ہے، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو آؤ میں تمہیں لے چلوں، یہاں سے قبیلہ بہت قریب ہے. اب وہ نا بڑھتا چلا گیا لشکر حتیٰ کہ قبیلے کے پاس پہنچ گیا. اتنا قریب پہنچ گیا کہ قبیلے کے کتوں کے بھونکنے کی اور مویشیوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. سیاہ غلام نے کہا کہ یہ جھونپڑیاں ہیں اور اصل آبادی آگے ہے. صحابہ نے پوچھا آل حاتم کہاں ہیں؟ حاتم تائی کی جو قبیلے والے ہیں. اس نے کہا وہ درمیان میں، آبادی کا جو درمیان ہے نا اس میں ہے. پھر حضرت علی نے صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر حملہ کیا تو لوگوں کی چیخو پکار کی وجہ سے بہت سارے لوگ فرار ہو جائیں گے. ابھی اندھیرے میں چھٹنے دو، صبح کی روشنی ہوگی تو ہم حملہ کریں گے تاکہ کوئی فرار نہ ہونے پائے. اور اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو ہم نے گھوڑے تازہ دم رکھے ہوئے ہیں، اس پر سواری نہیں کی تھی، ہم گھوڑوں سے ان کا پیچھا کرتے ہوں گے پکڑ لیں گے، کیونکہ قبیلے طے کے پاس گھوڑے نہیں ہیں اور اندھیرا کا فائدہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس پر سب نے اتفاق کیا کہ دن کے اجالے میں حملہ کیا جائے. وہی حکمتیں ہیں، فرار نہ کوئی ہو، چھپ نہ جائے. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر دیا اور تمام قبیلے کے لوگوں کو زیر کر لیا. کچھ مزاحمت کرنے والے کٹ گئے اور باقی کو قیدی بنا لیا گیا اور کوئی شخص بچ نہ سکا. عورتیں، بچے، ان کو نہ مردوں کو قیدی بنا لیا گیا. جب قیدی بنایا گیا تو ایک بچی تھی چھوٹی سی قبیلے طے میں، اس نے دیکھا نا کہ ہمارا جو جاسوس ہے قبیلے کا سیاہ، ہم تو جاسوس کہہ رہے ہیں، انہی کا بندہ تھا. غالباً اس کا نام عباس تھا تو اب عباس ہی کہیں گے، یا اسلم. تو اسلم تھا اس کا نام. تو اس نے کہا اسلم تم نے ہمیں دھوکہ دیا، غداری کی، اگر تم یہ حرکت نہ کرتے تو ہم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے. اسلم نے کہا کہ میں نے تمہاری ملامت بڑے حوصلے سے سنی ہے. لڑکی کو کہا، چھوٹی سی بچی کو، مجھے بہرحال معاف کر دو. میں نے اس وقت تک ان کو معلومات نہیں دی جب تک انہوں نے مجھے مارنے کی دھمکی نہیں دی. میں نے مجبوراً جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، بچوں عورتوں کو علیحدہ کیا. تو جب آل حاتم کو الگ الگ کر رہے تھے تو یہ عباس نے کہا جی مجھے اب آزاد کر دو. اسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اسلم، ہم تمہیں آزاد کر دیتے، تم کلمہ پڑھ لو، اتنی سی بات ہے۔ اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو اپنی قوم کے دین پر قائم ہوں، اگر وہ قیدی ہیں تو میں بھی قیدی ہوں، جیسے وہ کریں گے میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھی باندھ دیا جائے ان کے ساتھ، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے اپنی قوم کے ساتھ قید میں رہنا آزادی سے بہتر ہے، اپنی قوم کے ساتھ قید میں رہنا اپنی آزادی سے بہتر ہے۔ ان کی یہ بھڑک سن کر نا قیدی ہنسنے لگے، یعنی کہ جو ان کے قبیلے کے بندے تھے۔ پھر بعض نے بڑی تعریف کی، بعض نے ان کو شاباش دی، بعض نے ملامت کی، بعض نے یہی کہا نا کہ تم نے جاسوسی کر کے ہمیں پکڑا دیا ہے، بعض نے کہا نہیں جی دیکھو تم نے آزاد ہو سکتے تھے لیکن تم نے ہمارے ساتھ قید ہونے کو پسند کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا دفع کرو اسے، اس کی وجہ سے ہم قید میں ہوئے ہیں، کوئی خوش آمدید کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے تو حق وفاداری ادا کر دیا، کوئی کہہ رہا تھا اگر ہم تمہاری جگہ ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے۔ بہرحال قیدیوں کو باری باری اسلام کی دعوت دی گئی، جو اسلام قبول کرتا اسے آزاد کر دیا جاتا، جو انکار کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ جب اسلم کی باری آئی اس کو کہا کہ بھی اسلام قبول کر لو، کہنے لگا وہ تو میں کر لوں قبول، لیکن یہ بھی کیا کوئی کمال کی بات ہے کہ موت کے ڈر سے بزدل بن کے بندہ کلمہ پڑھے۔ دیکھیں شیطان پٹی پڑھاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھنا بزدل بن کر، جبکہ ہمیشہ تو کسی نے رہنا نہیں، جانا تو ہے۔ اس کی یہ بہادری والے کلمات سن کر کتنے کا تعجب کی بات ہے۔ کہتے اگر تم جرت کا یہ اظہار اس وقت کرتے، صحابہ نے کہا جب جاسوسی کر کے بتا رہے تھے تو جان دے دیتے نا، اب تو بڑے بہادر بن رہے ہو کہ جی اب میں جان دے دیتا ہوں کلمہ نہیں پڑھتا، تو دے دی نا جان، تم نے پھر جاسوسی کیوں کیا؟ خود مر جاتے، اپنے قبیلے والے کو بچا لیتے۔ اب وہ یہ لاجواب ہو گیا، سمجھ آئی نا؟ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی بہادر تھا کہ جی میں بزدلانہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو پڑھ لیتے، جان دے دیتے، قبیلے کا نام بتاتے۔ اور اب کئی مارے جا چکے ہیں، کچھ قیدی بن گئے ہیں، کچھ اسلام میں رغبت رکھتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لو۔ اب اسلم کو بات سمجھ میں آئی کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا جی، وہ مسلمان ہو گیا، پھر اسے آزادی مل گئی، ظاہر مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو مرتدین کا فتنہ نہیں پھیلا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دور میں، تو خالد بن ولید کی قیادت میں یہ بھی گئے تھے، اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں قیدی جاسوس بن کے آئے تو صحابی ہو گئے، پھر یہ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے مرتدین کے خلاف۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، یہ تو اس کے مسلمان ہو گیا نا، سن 9 ہجری میں، 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو بھیجا جو مرتد ہو گیا اس کا مقابلہ کریں، تو یہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، تو مرتدین کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ شہید ہو گئے، اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نا فلس ایک بت تھا، قبیلہ فلس کی طرف بھیجا تھا، بت کو بھی توڑنا تھا، تو حضرت علی نا قیدیوں سے فارغ ہو کر نا فلس بت کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اچھا یہ اس کا کچھ تعارف ہے قبیلہ فلس اس کا بت کا، یہ نا
قبیلہ طے یعنی کہ حاتم طائی کا جو قبیلہ تھا نا یہ اس کا بت تھا. گرفتار ہو گیا. ارے وہ تو فوت ہو گیا ہوا تھا آپ سے پہلے, اس کا بیٹا آئے گا جس کے وہ پوجا کرتے تھے. کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک نا نوکیلی چٹان تھی اس طرح اوپر, وہ دور سے کوئی دیکھے تو ایسا لگتا تھا بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے, یہاں کسی انسان کا پتلا ہو. قبیلہ طے والوں نے اس کی پوجا شروع کر دی, اس کے پاس جانور ذبح کرنا شروع کر دیا. اس بت کے نام پر نظر و نیاز تحائف بیچتے تھے. قبیلہ طے میں اس کی بڑی عزت و وقار تھا بت کا. اگر کوئی اس کی پناہ لے لیتا تو کوئی جانی دشمن بھی اس سے کے پاس نہیں آتا تھا کہ اس نے فلس بت کی پناہ حاصل کر لی, وہ مکمل امن میں ہو جاتا ہے. اگر کوئی جانور اس کے پاس آ جاتا بت کے پاس تو مجاور اس کو نہ وقف کر دیتے بت کے نام پر. اس بت کا جو مجاور تھے نا وہ بنو بولان تھے. بولان وہ شخص تھا اس قبیلے کا جس نے اس بت کی پوجا کی ابتدا کی تھی. فلس بت کا جو آخری مجاور ہے نا اس کا بنو بلان کا سیفی نامی شخص تھا. اچھا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ یہ جو مجاور تھا نا اس کو ایک اپنے قبیلے کی عورت پر غصہ آیا, گیا جا کر غصے میں اس نے نا اس کی اونٹنی دودھ والی اونٹنی دودھ دیتی تھی وہ چڑھ رہی تھی, اسے لا کر نا فلس بت کے صحن میں باندھ دیا. تو گویا کیا مطلب کہ اب یہ اس کا ہو گیا, اس کا کیا ہو رہا ہے تمہارا ہو گیا ہے. تو یعنی کہ کوئی اب اس کو واپس لینے کا حقدار نہیں تھا کیونکہ اب یہ دیوتا کے لیے وقف ہو گیا. جب اس عورت کو خبر ہوئی کہ اس کی اونٹنی چرا لی گئی ہے تو اس نے دہائی دی, اور اس کا ایک ہمسایا تھا اس کا نام تھا مالک. وہ بڑا باوقار سردار تھا. اس نے جب اپنے ہمسائیگی عورت کی یہ چیخو پکار سنی اپنا گھوڑا نکالا, مالک نے نیزہ پکڑا اور اپنی غریب ہمسائیگی کی جو نا اونٹنی کی باز یابی ان کو آزاد کروانے کے لیے نکل کھڑا ہوا. مالک بن کلثوم جب فلس بت کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی تو ادھر بنی ہوئی ہے. اس نے کہا مجاور کو مالک نے کہ یہ اونٹنی چھوڑ دو. اس نے کہا یہ تمہارا بھی دیوتا ہے, یہ وقف ہو چکی ہے. مالک نے پھر کہا غصے میں اونٹنی کھول دو. مجاور اب حیران ہوا, کہتا تم توہین کر رہے ہو دیوتا کی. اس نے کہا اچھا, رشوت پیسے دیے اسے, تحفہ تحائف دیا, وہ چپ کر گیا, اس نے اونٹنی کھولی لے گیا واپس آ گیا. اب یہ منظر دیکھ کر وہ سخت مایوس ہوا مجاور, دیوتا کے سامنے کھڑے ہو کر شکایت کرنے لگا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا مالک کی طرف کہ اس کا انتقام لے لو. اے میرے رب, توبہ نعوذ باللہ, بت کو کہہ رہا ہے, کہتا ہے میرے رب آج مالک نے میری بڑی توہین کی ہے, آج سے پہلے تیرے ساتھ جنگ کرنے کی کسی کی جرت نہیں تھی. مجاور اپنی آہذاری کر رہا تھا, لوگوں کو بھی بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے دیوتا مالک پر اپنا عذاب نازل کر دے. تو تاکہ نا اصل میں وہ چیخو پکار اس لیے بھی کر رہا تھا لوگوں کو پتہ چلے تو کوئی دیوتا کے نام پر غیرت میں آ کر مالک کی پاس جا کر سختی سے اسے نپٹے. عدی بن حاتم تھے نا, یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے,
اسی قبیلے میں تھے، وہ فلس کے پاس موجود تھے، انہوں نے وہاں جانور ذبح کیا تھا، وہ بھی مالک کی یہ جو کاروائی اس نے کی تھی کہ اونٹنی لے گیا، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا نا ایسا، تو اس نے کہا یہ اچھا نہیں کیا، اب عذاب آفت کوئی نازل ہی ہوگی، لیکن کئی دن گزر گئے، کوئی آفت نازل نہیں ہوئی، مالک محفوظ رہا بلکہ دندناتا پھر رہا ہے۔ تو لوگوں پر نا اس کی بے بسی واضح ہو گئی کہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں ہے، مالک اس کی وقف کی اونٹنی لے کر چلا گیا۔ عدی بن حاتم نے فلس سے اعلان برات کا اعلان کر دیا۔ عدی بن حاتم کو سمجھ آئی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر عیسائی، پہلے یعنی کہ ہندو تھے یا بت پرست تھے، تو عیسائی ہو گئے کہ عیسائیت اچھا دین ہے۔ اور مالک یہ پہلا شخص تھا جس نے فلس بت کو للکارا تھا اور اس کا جو ہے نا وقف کیا ہوا سامان کھول کر لے گیا تھا۔ اب راستہ ہی کھل گیا جی، وہ مجاور جس کا پہلے تو یہ تھا نا جس کا اونٹ لا کر باندھ دیتا وہ کہتے اس کا ہو گیا، اب مجاور لا کر باندھتا، وہ مالک آتا ہے اپنا وہ بت اپنا وہ کھول کر اونٹنی یا اونٹ لے جاتا، اور جوں وقت بیتتا چلا گیا لوگوں نے کہا خام خام نے اس کو باندھ دیتے وقف کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا نقصان ہی کرتا ہے نا بندہ۔ انہوں نے نا تے اس کو جو ہے نا اس کا مال ہی ہڑپ کرنا شروع کر دیا اس بت کا لوگوں نے، حتیٰ کہ نا لیکن قبیلے طے اپنی کم عقلی کی وجہ سے نا اس کی مسلسل عبادت کرتے رہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا 150 بندہ دے کر کے اسے قبیلے طے کا بت جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے کر دیا، وہ پکڑ کچھ نہیں سکتا تھا، وہ تو بت تھا، وہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے وہ پکڑ لیا تھا نا، پہلے بتایا تو ہے، قبیلے طے کی عورتوں کو بچوں کو گرفتار تو کر لیا تھا سب کو۔ پھر اسلامی لشکر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ اچھا، بچوں اور عورتوں کو ابو قتادہ کی نگرانی میں دیا گیا، اور مویشی عبداللہ بن عتیق کو۔ پھر یہ رکک جا کر رکا یہ قافلہ، نبی علیہ السلام نے 5واں حصہ اپنا نکالا مال غنیمت میں سے، تو وہ آپ کا مخصوص تھا نا، جو غربا یتیم مسکین ان کی خدمت آپ اس سے کرتے تھے، اور باقی انہی میں 150 مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب جو قیدی آئے تھے ان میں عورتیں بھی تھیں۔ حاتم تائی کی بیٹی صفانہ وہ بھی قید ہو کر مدینہ منورہ آئی اور رملہ کے گھر ٹھہرایا گیا۔ طے قبیلے کے قیدی جب مدینہ منورہ آئے تو ان میں حاتم کی عمر رسیدہ بیٹی صفانہ بھی تھی، اس کا نام تھا صفانہ، حاتم تائی کی بیٹی تھی۔ اسے نا مسجد نبوی کے پاس ہی کیمپ لگا کر نا خیمہ لگا کر ادھر رکھا گیا تھا، اور قیدی بھی ٹھہرائے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے ہیں تو یہ اٹھ کھڑی ہوئی صفانہ، سمجھدار جہاں دیدہ عورت تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرا والد حاتم آپ کو پتہ ہے فوت ہو چکا ہے، میرا نگہبان میرا بھائی حاتم وہ شام کی طرف فرار ہو گیا تھا، حملہ ہوا نا تو شام کی طرف فرار ہو گیا، میں ایک بوڑھی خاتون ہوں، میں کسی کی خدمت کے قابل نہیں ہوں، یعنی کہ نہ خوبصورتی رہ گئی نہ خدمت کر سکتی، بوڑھی عورت ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میرا باپ کتنا سخی آدمی تھا، آپ مجھ پر احسان فرمائیں۔
آپ نے فرمایا تمہارا نگہبان کون ہے؟ اس نے کہا میرا نگہبان میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ وہ اللہ، آپ نے فرمایا وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، یہ غیب سے آپ نے خبر دی۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے، یعنی کہ آپ نے اس کو آزاد نہیں کیا، صفانہ کو۔ دوسرے دن آپ گزرے تو صفانہ نے پھر فریاد کی، آپ نے کل کی طرح پھر خاموشی اختیار کی اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن آپ ادھر سے گزرے تو یہ مایوس ہو چکی تھی صفانہ، بڑھیا بیٹھی رہی، اسے اپنی رہائی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن آج نا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو پیچھے حضرت علی بھی تھے، خادمانہ حیثیت سے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت علی نے اشارہ کیا ایسے کہ آج ذرا اچھا موڈ ہے، بات کر لو، موقع اچھا ہے، فریاد کر لو۔ خود ہی حضرت علی نے اشارہ کیا، لہٰذا جب حضرت علی نے اشارہ کیا تو وہ صفانہ آگے بڑھی اور بڑی غم بڑی آواز میں بڑے خوبصورت الفاظ میں التجا کی کہ اللہ کے رسول میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرا نگران بھائی فرار ہو گیا ہے، میں بڑھیا کسی کی کیا خدمت کروں گی، مجھ پر ترس کھائیے، مجھے آزاد کر دیجیے، اور آپ مجھے قید میں رکھ کر میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے۔ میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، حاتم تائی بڑا مشہور نام ہے، سخی آدمی، میرے والد بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، وہ خوددار غیرت مند تھے، غلام آزاد کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، محتاجوں کو لباس دیا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے، کوئی اس کے گھر سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ جب آپ نے اتنی بات سنی، جوش رحمت آیا ہے جو آپ نے اشارہ کیا کر دو ذات، چنانچہ فرمایا کہ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا لیکن جلدی نہ کرنا واپس جانے کی، جب تک تمہیں کوئی قابل اعتماد بندہ نظر نہ آئے، تو اس وقت تک تم نے واپس نہیں جانا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ ہی میں ٹھہری رہی، اور قبیلے بلی یا قضا کا ایک قافلہ مدینہ منورہ آیا، اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ یہ صفانہ سفر کر سکتی تھی، حاتم تائی کی بیٹی۔ اس کا بڑا بھائی جو ہے نا عدی بن حاتم، وہ تو فرار ہو کر شام جا چکا تھا، یا شام جا بیٹھا تھا، پھر بھی بھائی تھا، کہتی مجھے اسی کے پاس لے چلو، کہ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے میرا ہم سفر مل گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے خاندان سے جا ملوں۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ رخصت ہو گئی، آنی ہو گئی تھی۔ رخصت ہوتے وقت آپ نے اسے لباس، سواری، زاد راہ عطا کیا۔ پھر عدی بن حاتم کا آگے بیان ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز میں شام میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سواری ہماری طرف آتی ہوئی نظر آئی، میں نے دور سے کہا یہ تو میری بہن لگتی ہے، اونٹ پر سوار ہو گئی یا گھوڑے پر۔ جب وہ قریب آئی تو واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔ پہلے تو اترتے ہی اس نے مجھ پر برس پڑی، ظاہر غصہ ہوتا ہے بہن کو بھائی پر کہ تم مجھے چھوڑ کر اب ادھر بھاگ گئے، یہ ہوا، بڑا اس نے دل کی بڑاس نکالی کہ تم ظالم ہو، قاطع رحم ہو، تم اپنے بیوی بچے کو تو لے کر بھاگ گئے، تو بہن کدھر تھی؟ کہتے میں نے اپنی بہن کی ملامت بڑے حوصلے سے سنی، پھر آخر کار میں نے معافی مانگ لی اپنی بہن سے، لہٰذا وہ راضی ہو گئی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی بھائی بہن۔
ایک روز کہنے لگی بھائی میرا مشورہ ہے تم اپنا ہاتھ نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دو، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤ، جو بھی ان کی خدمت میں گیا ہے آپ نے اس کو نوازا ہی ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اسلام میں جو سبقت لے جائے شان و شوکت اسی کے لیے، اگر وہ بادشاہ بھی ہوئے تھے تو پھر بھی تم ان کی طرف لپکو، لیکن وہ تو سچے نبی ہے۔ بڑا تم مدینہ منورہ پہنچو خوف سے یا شوق سے؟ کہتے ہیں عدی بن حاتم مجھے اپنی بہن کا مشورہ اچھا لگا، میں بھی اپنی قوم کا سردار تھا، اب اپنے پچھلے حالات بیان کرنے کہ جو مجھے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ رہے تو میرے دل میں نفرت آپ کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی تھی، میں آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا، اور میں اپنی قوم سے نا لوٹ مار کا چوتھا حصہ اپنے لیے وصول کرتا تھا، کیونکہ میں سردار تھا اور سردار ہونے کے ناطے میں اپنا حق سمجھتا تھا۔ تو جب جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں کی خبریں مجھے ملتی چلی جاتی، میری نفرت اور دشمنی میں اضافہ ہو جاتا۔ میں نے اپنے نا ایک عربی غلام کو کہا ہوا تھا کہ موٹی تازی عربی اونٹنیاں میرے لیے تیار رکھو، جیسے ہی کوئی حملہ کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تو میں اس پر سوار ہو کر فرار ہو جاؤں یا مقابلہ کروں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب مجھے خبر ملی تو میں نے اپنی خوبصورت سواریاں تیار کر لیں، تو اس نے خادم نے کہا کہ وہ حضرت علی نے حملہ کر دیا، یعنی کہ مسلمانوں نے۔ میں اپنے سوار ہوا، اپنے جو میں نے حفاظت کا پروگرام بنا رکھا تھا، پھر میں شام چلا گیا، بہن ادھر ہی چلی گئی قید ہو کر، یعنی کہ اس نے پہلے ہی اب اپنا اہتمام کر رکھا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے نا عیسائی لوگوں کے پاس چلا جاتا ہوں، ہم مذہب لوگوں کے پاس، عیسائی ہو گئے تھے نا یہ، پہلے فلس بت کو مانتے تھے اب اس کو، اور میں اپنی بہن کو یہی چھوڑ گیا، میں شام پہنچا اور وہاں رہنے لگا۔ میرے جو ہے نا بعد یا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر والے آئے اور میرے قبیلے کو فتح کر کے قیدی ساتھ لے گئے۔ میں نے بتایا نا عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی اس میں، تو انہوں نے اپیل کی جو منظور کر لی کہ ان کو رہائی مل گئی۔ جب وہ اپنے بھائی عدی کے پاس شام پہنچی تو اس نے کہا سچی بات میں بتا رہی ہوں، میرا باپ کیا سخی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرا باپ، جو میں نے ادھر سخاوت دیکھی ہے۔ تو تم بات یہ ہے کہ میرا مشورہ مانو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن جاؤ، جو بھی ان کی خدمت میں گیا ہے وہ سرخروئی ہوا ہے، کامیابی ہوا ہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ مدینہ میں میں حاضری ضرور دوں، سچے ہوں گے آپ مان لوں گا، جھوٹا ہوں گے تو نہیں مانوں گا، اتنی سمجھ تو میرے اندر ہے ہی ہے نا۔ تو کہتے پھر میں شام سے نکلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا بہن کے مشورے پر۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ عدی بن حاتم مشہور تھے نا، سردار تھے، عدی بن حاتم ہے، یہ حاضر ہوئے ہیں اور بغیر کسی امان نامے یا صلح نامے کے بغیر حاضر ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ مبارک پر رکھ لیا یا پکڑ لیا شفقت سے، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ اللہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا، پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، دیکھیں اسی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ چل دیے اپنے حجرے کی طرف مسجد نبوی سے۔ تو ادھر اچانک ایک نا عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نا آپ سے کچھ ضروری بات عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہتے آپ وہیں رک گئے اور دیر تک اس کی نا باتیں سنتے رہے، عورت کی،
پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، بادشاہوں کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ ایک عورت اس طرح راہ چلتے روک لے اور آپ ان کی ایسے بات سن رہے ہیں، تو یہ بادشاہ نہیں ہے۔ میرے دل نے گواہی دی۔ وعلیکم السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں میں ایسا عجز و انکساری کدھر، وہ تو تکبر غرور میں ہوتے ہیں۔ پھر وہ آپ اندر تشریف لے گئے اپنے گھر کے، اور مجھے بھی ساتھ ہی اندر لے گئے۔ مجھے کھجور کے پتوں سے بڑا ایک تکیہ دیا، وہ کھجوروں کے پتے بڑھتے تھے نا پہلے، جی ہاں وہ اس طرح وہ مجھے دیا اور فرمایا اس پر بیٹھو۔ میں نے عرض کیا آپ اس پر تشریف رکھے، آپ نے فرمایا نہیں، ہم مہمان کو عزت دیا کرتے ہیں، تم تکیے پر بیٹھو، خود زمین پر بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ایک آپ مہمانوں کی عزت کی بہت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے نا عدی سے گفتگو شروع فرمائی، اے عدی کیا تم اس بات سے فرار اختیار کر رہے ہو کہ تمہیں اس بات کی گواہی دینی پڑ جائے گی کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ عدی نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، مجھے نہیں علم کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے عبادت کے لائق۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس لیے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں اللہ اکبر نہ کہنا پڑے، یعنی کہ اذان یا اس طرح کی بات، کیا کوئی اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز بڑی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا نہیں، اللہ سے بڑی اور بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، تمہاری جان تمہارا مال بچ جائے گا۔ عدی بن حاتم نے آگے سے کہا میں تو مسلمان ہی ہوں، یعنی کہ عیسائیت کے دین پر ہوں، آسمانی مذہب پر۔ فرمایا کہ نہیں، یہودی جو ہے نا وہ مغضوبی علیہم ہے اور عیسائی والضالین ہے، جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ عدی بن حاتم نے کہا آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ ایسے سوال کیے انہوں نے۔ فرمایا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ جو عیسائی ہیں اور صابی، یہ مل جل کر انہوں نے عقیدہ بنا لیا، ملاوٹ کر دی ہوئی ہے، تثلیث کا عقیدہ، صلیب۔ اور اچھا یہ مجھے بتاؤ، اگر تم اپنا اتنا ہی دیندار ہو، اپنے دین پر چلنے والے ہو، تو تم چوتھا حصہ کیوں لیتے ہو اپنی قوم سے؟ عیسائیت میں تو یہ ہے نہیں۔ اب یہ چونک پڑے، مکمل ہل گئے بھی اندر سے، ہیں میں یہ پہلے پتہ چلا بادشاہ نہیں ہے، اب پتہ چلا کہ دین کی بات کی ہے، تو میں تو اپنے آپ کو عیسائیت پر سمجھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا جو چوتھا حصہ لیتے ہو تم اپنی قوم سے، یہ عیسائیت ہے؟ اب واقعی عیسائیت میں نہیں تھا ایسا، نہ انہوں نے پڑھا تھا، نہ پادری کہتے تھے، تو وہ تمہارے مذہب میں بھی حلال نہیں ہے۔ میں کہتے مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ آپ سچے رسول ہیں، غیب کی خبریں اطلاعی دے رہے ہیں، میں انہیں کیا پتا میں چوتھا حصہ لیتا ہوں کہ شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تم جو یہ پیسہ لے رہے ہو نا چوتھا، تو آپ نے پھر نا حوصلہ افزائی اس کی فرمایا عدی تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ میرے ماننے والے زیادہ تر غریب اور مساکین ہیں، اور تم یعنی کہ سردار کے بیٹے ہو، خود بھی سردار ہو، اور اللہ کی قسم اللہ اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا کہ غربت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ زکوٰۃ دینے کوئی نکلے گا، زکوٰۃ لینے والا نہیں کوئی ملے گا۔ تو ایک اکیلی عورت، مسلمانوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی، آج تھوڑے ہیں لیکن اتنی کثرت ہو جائے گی، اتنا امن ہو جائے گا کہ آج تمہاری یعنی کہ بہن کہہ رہی تھی مجھے ہم سفر چاہیے، یہ مطلب تھا، تو وہ ہم سفر کے ساتھ اپنے قبیلے کے ساتھ واپس گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اکیلی، تو وہ آ کر یعنی کوفہ کا کوئی ہے شہر، تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اکیلی،
اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، اتنی امن والی حالت ہوگی۔ اور ان قریب یہ کیسر و کسرا یعنی کہ یہ مجوسیوں کے بھی خزانے ہمارے قبضے میں ہوں گے، اور مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، ہم محلات پر قبضہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ تم اسلام قبول کر لو، تم یہ چوتھا حصہ جبرن کھا رہے ہو ان سے لے کر، تو دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ اب جب اتنی باتیں کی تو ان کو پتہ چل گیا ہو، یعنی کہ براہ راست بھی اثرات ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سچے رسول ہیں، ایسی گہری باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ماضی کی بھی بات کر دی، ان کے دل کی بات بھی کر دی، بادشاہ ہونے کی بھی نفی کر دی، مستقبل کا حال بھی بتا دیا، اور واقعی ہم جانتے ہیں ایسے ہی ہوا ہے۔ اور یہ خود فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ وقت ہیرا سے وہ عورت چلی اور اسے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا اکیلی، اور واپس گئی، اسے اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، آپ کی پشین گوئیاں سچی سچی ہیں۔ اب نا کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں، یعنی کہ شاید یہ مسلمان ہو گئے تو یہ حدیثیں کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اس نے فکر و فاقہ کی شکایت کی۔ ایک دوسرا ہے، اس نے ڈاکہ زنی کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام ضرور سنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا شہر سے روانہ ہوگی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں کہا پھر وہ قبیلہ طے کہ ڈاکو کدھر جائیں گے جو حملہ کرتے ہیں، جنہوں نے تمام شہروں میں آگ لگا رکھی ہے۔ تو پھر آپ نے مزید فرمایا اگر تم کچھ اور دن زندہ رہے تو کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا کسرا کے خزانے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی کہ یوں سمجھے اس وقت روس اور امریکہ تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ فتح ہو جائے گا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، ٹرمپ کو شکست ہو جائے گی، تو وہ حیران ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری زندگی لمبی ہو تو تم دیکھو گے ایک عورت اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بڑھ کر نکلے گی، اسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہوگی جو اسے قبول کر لے، لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے، اور تم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ یعنی خوف کا مقام ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ براہ راست گفتگو کرنی ہے، ہر بندے سے اللہ نے، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں فرائض کا نہیں کہا تھا، یہ چیز تم کو فرض ہے، کیا میں نے رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں مال و دولت سے نہیں نوازا تھا؟ میں نے تمہیں فلاں برتری نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے دائیں بائیں دیکھے گا کہ میں اسے ہر طرف جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو پھر فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم اچھی بات ہی کہہ لو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں کی ساری تو انہوں نے بہرحال اسلام قبول کر لی۔ آپ نے پھر ان کو نا ایک انصاری صحابی کے یہاں ٹھہرایا۔ تو اب آخری روایت سن لیں، ترمذی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فرماتے میں حاضر ہوا، عدی بن حاتم، میرے گلے میں نا سلیب تھی عصائیت کی۔ تو آپ نے فرمایا عدی یہ بت اتار پھینکو، یہ کیا سلیب لٹکا رکھی؟ تو میں نے آپ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ میں نے عرض کیا عیسائی تو رب نہیں مانتے،
اپنے علماء مشائخ کو، تو آپ نے فرمایا تم نے ظاہراً اس کی عبادت نہیں کی، لیکن جو وہ حلال کہہ دیتے تھے تو کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ یعنی کہ ان کو ٹھیکہ دے دیا تھا مستقل طور پر کہ تم جو حلال کہہ دو وہ حلال ہے، جو مولوی کہہ دے یا وہ حرام ہے۔ ہاں ایسا تو ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پادری ہی حلال کرتا ہے کسی چیز کو، پادری ہی حرام کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ حلال و حرام کا اگر کسی کو اختیار دے دیا جائے تو یہی رب بنانا ہے۔ تو لو جی آج ہم نے عدی بن حاتم کی جو ہے نا ایمان کا واقعہ، فلس بت کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔